کیوں ڈالیں کہ دعوت نہیں کرو گے تو محلے سے تمہیں ہٹا دیا جائے گا، برادری سے تمہارا حقہ پانی بند کر دیا جائے گا. سوچا کرو یار کبھی. تم نے تو اپنی زبان سے نکال دیا، لیکن یار اس سے پوچھا کبھی کہ تیری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، کہاں سے انتظام کر رہا ہے؟ تیرے پاس کمی تو نہیں ہے؟ تیرے پاس کوئی پیسے کی کمی ہو تو بتانا، ہم سب محلے والے تیری مدد کرنے کو تیار ہیں. معاشرے میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا، کوئی مدد کو تیار نہیں. سمجھے؟ پہلے نیتے کی صورت میں کچھ مدد کر بھی دیا کرتے تھے، اب تو کوئی دینے کو تیار نہیں. بڑا عجیب ماحول ہو گیا، دوریاں ہو گئیں، محبت ختم ہو گئی. یاد رکھو میرے دینی ایمانی بھائیو، اگر کوئی محلے کے اندر، پڑوس کے اندر، گاؤں کے اندر، تمہاری بستی میں مل پور کے اندر غریب ہے جس کے اوپر 4-5 بیٹیوں کا سایہ ہے، تو یاد رکھو اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور کوشش کرو کہ سارے لوگ مل جل کے تھوڑی تھوڑی مدد کرو. یاد رکھو تھوڑے تھوڑے سے قطرہ دریا بن جایا کرتا ہے. سب اگر تھوڑی تھوڑی مدد کریں گے تو ایک غریب کی بیٹی عزت کے ساتھ گھر سے رخصت ہو جائے گی، تمہیں اس کا اجر بھی ملے گا. تم اس کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا. یار کیا بولنے میں بڑے کمزور ہیں مل پور کے لوگ، کیوں بھائی شہباز انور؟ ان کو ذرا بولنے کی عادت بناؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جو انسان کسی کی مدد کرتا ہے اپنے بھائی کی، میرے آقا فرماتے ہیں اس نے اپنے بھائی کی مدد کی تھی لیکن اللہ اس کی مدد فرمائے گا. کر دیا کرو مدد. سمجھے؟ آج کل بدلہ بہت چل رہا ہے، بدلہ ہر کام میں بدلہ چل رہا ہے. کسی کی بیچاری کی عزت کی بات ہے، شادی میں اگر وہ بیچارہ کسی وجہ سے محنت مزدوری کرنے چلا جاتا ہے، ٹائم نہیں ملتا، وہ اگر کہیں شرکت نہیں کر پاتا ہے، اب اس کے نمبر آئے تو صاحب لڑکے کہہ رہے ہیں ہم کیوں جائیں گے، اور ان کے ماں باپ بجائے بچوں کو سمجھانے کے کہہ رہے ہیں کہ تو جائیے مت با، وہ آئے تھا تیرے گھر، وہ جاتا ہے کسی کے گھر. اچھا یہ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، ایسا ہے کہ نہیں؟ حضور تو فرماتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان کو بھی تکلیف ہونا چاہیے، لیکن تم اس کی عزت کو ٹھکانے سے لگانے کے لیے لگے ہو. یاد رکھو بدلے کے چکر میں مت پڑو، لیکن یاد رکھو بدلے کے چکر میں نہ پڑ کر یاد رکھو اگر ہم نے اس کی مدد کی تو اللہ ہماری بھی مدد فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کوئی مسلمان بیمار ہو گیا تو عیادت کا ثواب، بیمار کی عیادت کرنے پر، بیمار کو دیکھنے پر، بیمار کی مزاج پرسی کرنے پر میرے آقا نے بڑا مزدحجہ فضا سنایا. میرے آقا نے بڑی تعریف بیان کی ان لوگوں کی جو بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار کسی کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، اگر صبح کو گیا تھا دیکھنے کے لیے تو اللہ کے فرشتے شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے ادھر دیکھو ذرا، ادھر دیکھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خوف، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. تو ہمارے آقا نے تو فرمایا کہ اگر بیمار کو دیکھنے کے لیے گئے، صبح کو گئے تو شام تک اللہ کے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اور شام کو گیا تھا دیکھ کے آ جائے گا، تو گھر پہ آئے گا، لیکن صبح تک اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے تمہاری دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تم پڑے ہو بدلے کے چکر میں کہ صاحب یہ ہمیں دیکھنے کو نہیں آیا تو ہم اسے دیکھنے کے لیے کیوں جائیں گے. مجھے امید ہے جتنے نوجوان ہمارے وہاں پر بیٹھے تھے اور یہاں پر بیٹھے ہیں، جو یہاں پر کھڑے ہیں، اللہ کرے جو بیمار ہو اللہ ان کو بیماری کی دور فرما دے، اور جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا و صحت عطا فرما دے. اگر کوئی اسپتال کے اندر اللہ نہ کرے کوئی ایڈمٹ ہو جائے تو یاد رکھو کبھی بھی بدلے کے چکر میں مت پڑنا. اپنے مسلمان بھائی کی عادت کرنے کے لیے جانا، مدد مت کرنا، پیسے مت دینا، لیکن تم دیکھنے کے لیے چلے جاؤ گے، تمہارے جانے کی وجہ سے اس کی آدھی بیماری دور ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. مفتی صاحب زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. ارے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟
اچھی لگ رہی ہیں کہ نہیں باتیں؟ ارے بولے یار کچھ تو بولو کم سے کم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے ماشاءاللہ. اچھا ایک بات میں نے بھی کہی تھی کہ معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، بچوں کے پاس تعلیم نہیں ہے. اتنے بڑے بے ادب ہیں بچے، تو نہ امام صاحب کا ادب، نہ بڑوں کا ادب، نہ اپنے باپ کا ادب، نہ محلے کے بڑے بوڑھوں کا ادب، نہ حاجیوں کا ادب، نہ نمازیوں کا ادب. اتنے مؤدب بے ادب ہو گئے کہ اگر امام صاحب بھی برابر سے نکل کے جا رہے ہیں، حاجی صاحب بھی نکل کے جا رہے ہیں، تو انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، گانے سننے تو سن ہی رہے ہیں. جوانوں ذرا سنو، تم نے تو جو ہے لاپرواہی کر کے تم نے تو یہ سمجھ لیا کہ ہمیں بڑی کامیابی مل گئی، ہم بڑے اچھے. یاد رکھو میرے آقا کی ایک حدیث یہ بھی ہے، ایک صاحب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جن کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، امیری کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اچانک کاروبار ٹھپ ہو گیا، سارا کاروبار ختم ہو گیا، جتنی بھی دولت تھی نہ جانے کیسے چلی گئی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ. کتنے گھرانوں کے اندر بیٹیاں بیٹھی ہیں، کتنی لڑکیاں گھروں کے اندر بیچاری بیٹھی ہیں جن کی طلاقیں ہو گئیں. ابھی جو بلاسپور کا واقعہ ہے، ایک عورت اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، وہ مارتا تھا شراب پینے کے بعد، جوا کھیلنے کے بعد، پھر وہاں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد وہ بیچاری جب اسے کسی نے نہیں اپنایا تو ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ میں اس نے شادی کر لی. اللہ افسوس کی بات ہے. کیا ہو گیا معاشرے کے اندر؟ جوانوں کہ تم نے یہ شادی گڑیا گڈے کے کھیل سمجھ لیے کہ شادی آسان ہے، یا